السلام علیکم. اس ہفتے کے تیسرے میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. کشمیر کے حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لاس ہے, بہت بڑا صدمہ ہے. میں ذاتی طور پہ گیلانی صاحب کا بہت بڑا مداح تھا, میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں دلی جب تھا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ آنا ہے, تو میرا کہیں اور چھوٹا سا ایک فکسچر تھا وہاں کے ایک مقامی اخبار کے ساتھ, وہ کالم نگاروں کا کلدیپ نیر صاحب نے ارینج کیا ہوا تھا دلی میں, لیکن میں رش کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچا کیونکہ میں علی گیلانی صاحب کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا تھا. تو بہت ہی شاندار آدمی تھے, بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. کشمیر کی تحریک مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے یتیم ہو گئی ہے. اتنا بڑا لاس پرویز مشرف نہیں پہنچا سکا اس تحریک کو جتنا بڑا لاس ان کی رحلت سے ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا شاندار ہے کہ کوئی بھی ناگزیر نہیں ہوتا. وہ لوگوں کی جگہ دیکھیں نا, ایک بہت بڑا جب خلا پیدا ہوا, ایک بہت بڑا گیپ آیا, تو اس گیپ کو ایک نوجوان نے پر کیا, برہان مظفر وانی نے. اس نے ایک ٹھنڈی یخ تحریک جو ہمارے بعض ناقبت اندیش لیڈروں کی وجہ سے, حکمرانوں کی وجہ سے, ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے, دیکھیں نا کہ پرویز مشرف اپنے انداز میں اس کو سپورٹ کرتا رہا, نواز شریف اپنے انداز میں ایپتھی کا, ڈس انٹرسٹ کا مظاہرہ کرتا رہا. سفر کیا کشمیری تحریک نے, اور ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے مودی صاحب کو الیکٹ کر لیا. تو اس وقت گیلانی صاحب کی حیثیت ایک شفیق باپ کی سی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اس وقت پہم سوگ کی کیفیت میں ہوں گے. پاکستان نے تو ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا, لیکن کشمیر میں یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا رہے گا. ایک طویل عرصہ یہ تحریک, جسے تحریک آزادی کشمیر کہا جاتا ہے, وہ سید علی گیلانی کو یاد رکھے گی, اور یہ خلا جلدی پر نہیں ہوگا. تو اس کے بعد آپ سے سوال ہے کہ اگر یہ شو یعنی کہ خبردار آپ 20 یا 25 سال پہلے شروع کرتے تو تب آپ کی کاسٹ کیا ہوتی؟ ایسے کتنا کریٹو سوال, بہت اچھا. بعض اوقات بڑی کریٹو باتیں پوچھتے ہیں ہمارے ویورز. میں نے بھی اس پہ غور کیا تھا. اتفاق سے یہ کوسچن جب میں دیکھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا, اور ایک فلیش ہوا تھا کہ یہ کوسچن ہمیں شو میں ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں, بعض اوقات دوست پوچھتے ہیں کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے جب سوال کیا جاتا ہے. تو بھائی یہ پھر اور طرف لے جائے گی اس بڑے صاف ستھرے سادہ سے شو کو, تو پھر لوگ سبقت لیں گے, پھر مائنڈ کریں گے. بالکل اسی طرح جیسے ہم پاکستان کے اضلاع کرتے ہیں نا, تو ایک ضلع ہم نے ایسا کیا جس میں اتفاق سے نواز لیگی 3 بندے تھے اور پیپلز پارٹی کے 5 بندے تھے. وہ آج تک ناراض ہیں کہ آپ نے ہم بڑی پارٹی ہیں, ہمارے 3 بندے اور ادھر سے 5 بندے. تو ہم نے کیا کیا, نام لینا ہی چھوڑ دیا. ہم مشاہیر میں پولیٹیشنز آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ پاکستانی پولیٹیشن, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے مشاہیر ہیں کہ جن کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن وہ مس ہو جاتا ہے. اب آئیے ادھر, میں نے غور کیا تھا تو ڈیفینیٹلی میری کاسٹ میں سر فہرست ابو برال ہوتے, مستانہ صاحب ہوتے, سہیل احمد صاحب ہوتے, پھر طارق جاوید صاحب, بہت شاندار کیریکٹر, امان اللہ صاحب ہوتے, اور ناصر چنیوٹی ہوتے. کیونکہ ناصر چنیوٹی بھی کوئی ایسا ینگ بوائے نہیں ہے آج کا, یہ انہی کے دور میں ہوتا تھا. تو اندازہ کریں کہ شو کیا ہوتا. توبہ دا شو ہونا سی. ہوئے ہوئے ہوئے. سر اس وقت جو آپ کی ٹیم میں لوگ موجود ہیں ان میں سے کس کس کو رکھتے ان کے ساتھ؟ جی تو وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سر سپوز کہ اگر یہ ہوتے اس ٹائم پہ تو پھر کس کو رکھتے؟ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ میں ببو رانا کو رکھتا, واہ واہ. مبین گبول کو رکھتا, لالے کو رکھتا, اسد کو رکھتا, واہ واہ. پنو کو رکھتا, آپ کو رکھتا, پنو کو رکھتا, نایاب کو رکھتا, پنو کو رکھتا, ناگی کو رکھتا, پنو کو رکھتا, سونیا ملتانی کو رکھتا, شان کو رکھتا, پنو کو رکھتا, پنو کو وسیم پنو وہ جڑا نہیں بولدا اس کو رکھتا, وہ جدا پائیا گڑویر کا سر ہے نا یار پلیز, پنو کو رکھتا, اظہر رنگیلا کو رکھتا. باجی پنو نہیں, وسیم پنو اس کو رکھتا. اچھا جی, پنو کو بھی رکھتا.
شکر سکون ہے آ گیا اب آپ کو؟ ہاں مجھے بھی آیا. اوئے بیٹھا ہے کیا یہ بس یار؟ آپ تو چلے نہیں جاتے اس وقت. نہیں میں اسی بات کے لیے آج اسٹیج لیا تھا میں نے. ٹھیک ہے. اسٹے لیا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے کس حد تک اگنور کرتے ہیں. کیا کہیں انہاں لوگاں دے نال یعنی کہ کام کرنا بھی ایک کہہ لو کہ ایوارڈ ہی ہونا سی. اس میں امان صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا سر. ایک اعزاز نہیں کہ آپ نے امان اللہ کے ساتھ کام کیا کیا. بات سر ہے. ماشاء اللہ میں نے ببو برال صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے, شوقی خان صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے, عابد خان صاحب کے ساتھ بھی. اور میں نے ان کے ساتھ تو کام نہیں کیا, لیکن الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی تھی کہ ان میں سے کافی لوگوں کے لیے کام کیا تھا. ہاں اور ان بڑے سٹالورٹس میں سے اگر دیکھا جائے تو میں نے امان اللہ صاحب کے ساتھ کام کیا, سہیل احمد صاحب کے ساتھ, اور جواد وسیم صاحب. واہ واہ وہ بھی بہت نائس. ہیوی ویٹ ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. ایسے ہی اللہ سر شوقی خان صاحب کے ساتھ ہے ملاقات کوئی؟ نہیں, آپ کی کافی جولی تھے وہ بھی, فائنل دل لگ جانا تھا آپ کا. شوقی خان صاحب دیاں تے کیسٹاں کیا بات. توبہ, وہ تو کوئی بھی کامیڈین ہٹ نہیں سی جو شوقی خان ہٹ سی. یہ واحد سٹار تھے جو پردے کے پیچھے سٹار تھے. لیکن پرفارمنس ود کامیڈی جو ہے نا وہ ببو برال کیا بات. فائنل اینڈ سہیل احمد, ایسے ہی یہ کمال کے کیریکٹر. آپ کی زیادہ تر شخصیات کسوٹی میں انگلش موویز یا لٹریچر سے متعلق ہوتی ہے. کوشش کریں کہ ایسی شخصیات ہوں جو عام فہم ہوں. یہ بات یہ تو زیادہ تر ریسرچرز کے پاس جائے گی بات. نہیں, لیکن یہ کہ عام فہم کا مطلب یہ نہیں کہ آسانی سے بوجھ لی جائیں, ہوں ایسی کہ سب کو پتہ ہو یہ نام سن رکھا ہے, لیکن اس کا کلیم ٹو فیم بھی ہو کچھ. جی سر. یہ نہیں کہ نام چونکہ سب نے سنا ہوا ہے اور اس کے کھاتے میں کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی کریڈٹ نہ ہو. سر لٹریچر سے ہم اس لیے بھی لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی معلومات اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن مقامی لٹریچر سے بھی کیا کریں نا. یہ آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو انفلوئنس نہیں کروں گا, لیکن لٹریچر میں مقامی لٹریچر تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کسی کا نام لیں تو پھر, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس طرح والٹ ڈزنی کو مس کرنے لگے تھے ہم عبداللہ حسین کو مس کر جائیں. کوئی ایک چھوٹا سا ڈی ٹریک ہوا تو نوبت جو ہے وہ بہت دور تک جا پہنچتی ہے. لیکن کریں ضرور, مقامی لٹریچر کو رکھا کریں, اس میں قطعاً کوئی پریشانی نہیں. پرابلم پتہ کہاں ہوگا؟ کہاں؟ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بالکل ناآشنا ہیں پاکستانی لٹریچر سے. لیکن سر دس از ہاؤ دے گوئنگ ٹو لرن. نہیں, دے ول ناٹ لرن بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. انٹرسٹڈ. ینگسٹرز کو تو پراپر اردو آتی نہیں ہے, یہ غنیمت ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. پھر انڈینز کا کیا قصور ہے؟ پھر ہمارے ایسٹ پنجاب بیٹھے ہوئے بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں. وہ بالکل نہیں جانتے یہاں کے ناولسٹ کو, یہاں کے پوئٹس کو, شارٹ سٹوری ٹیلرز کو. تو یہ ہے نا, یہ مسائل ہیں. آپ نے اگر پوچھنا ہے تو پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز کور ہوتی ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, پتہ نہیں آپ نے وہ سلیکٹ کیا کوشچن کہ نہیں. جی سر, جس میں یہ ہے وہ ہے نا کہ آپ ٹاپرز کی بات, شخصیات. ٹاپرز میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس کا کلیم ٹو فیم ہو. باقی یہ جو کھلاڑیوں کی مثال دی ایک صاحب نے, فٹ بالرز, مجھے تو رونالڈو بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے. میں فٹ بالرز میں بہت زیادہ نہیں جانتا, کرکٹرز کو جانتا ہوں, اور بہت پرانے کرکٹرز لے آئے میں جانتا ہوں الحمدللہ. جب تک میں رسالہ دی کرکٹر چشتی مجاہد کا ہوا کرتا تھا, میں A to Z پڑھا کرتا تھا اور کمنٹری سنتا تھا, میچز دیکھتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, کرکٹ دیکھتا تھا. تو اس حد تک ٹھیک ہے معاملہ. ہاکی میں بھی کافی حد تک, لیکن فٹ بال میرا ایونٹ نہیں ہے. جیسے ویسٹرن میوزک ہے جو اس دور کا فی زمانہ, ہم بی جیز سننے والے, بونی ایم سننے والے, ایبا سننے والے, بیٹلز سننے والے لوگ ہیں. ہم ماڈرن ٹاکنگ کی حد تک آئے, پھر اس کے بعد انڈیویجولز آ گئے, انڈیویجول سنگرز موجود ہیں. برلین, البتہ برلین کے بھی چند گانے بہت شاندار. چند دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا ٹاپ گن میں, یو ٹیک مائی بریتھ اوے, یہ تو بڑا ہی با کمال گانا تھا. ایک گانا اس کو کوالیفائی کروا رہا ہے, حالانکہ ایبا کے 15 گانے ہیں اس کیلیبر کے, بونی ایم کے بھی اتنے ہی ہیں. تو اپنی اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے, دلچسپی ہوتی ہے. سر ایک کرکٹر رسالے میں سے آپ کو یاد ہے پوسٹر بھی نکلتا تھا؟ جی, اور میرا کمرہ بھرا ہوتا تھا ان کے ساتھ. واہ واہ.
US न्यूक्लियर कोड्स जिस बैग में होते हैं उसको बेसबॉल नहीं फुटबॉल कहते हैं। जी, बाज़ औक़ात आपको पता होता है, और उस वक्त भी मुझे पता था, मैं करेक्ट करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए वो अपने वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जी। तो इसलिए इसका तज़किरा मैं नहीं कर रहा। आई न्यू दैट। तो मैडम क्यूरी वाली कसौटी में आपको 2 कसौटीज़ करनी चाहिए थी। उस वक्त 2 वजूहात थी। एक तो बहुत फटीग्ड नज़र आ रहे थे FSJ जी क्योंकि बीमारी से उठे तो ही हैड टू रश बैक, और दूसरा मेरी भी नीयत ऐसी थी कि ना ही हो, मुझे भूख लगी हुई थी। बहुत अच्छे, इससे ऑनेस्ट आंसर नहीं हो सकता। इनके पास दूसरी शख्सियत तैयार थी। जी सर, प्रिपेयर थे। मुगल दरबार में किसी दिन नायाब के साथ डॉक्टर अरूबा को मलका आलिया बना कर लाएं। हाँ सर, ये ऐ तो करो ना। करें फौरन। वो एक्टिंग है, अदाकारी है, एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। वो भी तो एक्टर नहीं है। अब सुना है एक आध ड्रामा उसने कर रखा है, मैं पहले देखूंगा। मैंने कहा है अहमद से सर उसको कि मुझे लिंक भेजे, मैं देखता हूँ। हाँ सर, वो मैंने भी सुना है। वो अमीन इकबाल का ड्रामा था जो आपने किया हुआ है। वो किसी डॉक्टर का रोल था ना, तो इन्होंने आके सिर्फ ये कहना था कि ये मतलब मेरे तक प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग दैट, समटाइम्स यू डू। कि जी आपके मरीज को दुआओं अच्छा की जी नहीं- ठीक है। उसमें कि- आपका And you came to know फिक्रा था, last year as well. फिक्रा था जी, I am not going to let you talk फिक्रा था about it. आपके मरीज को ला, दुआओं ला, की, ला। आपके मरीज को ना दुआओं की जरूरत है ना दुआओं की। हाँ जी, तो फिक्रा था नहीं सर जी, आप ये बात नहीं कर सकते। और मैं फिक्रा आपको नहीं गालिबन बोलने फिक्रा दूंगी, गालिबन आप ये जो था मर्जी कि कर आपके लीजिए। मरीज मैं को चाहती ना दवाओं की जरूरत है ना भाई, दुआओं की, आप क्या करते उसको हैं? फल फ्रूट की और जरूरत एक है। ये तो बात है। नहीं नहीं उसमें तो ये क्यों आएगी फिर? वो भटनागर कहाँ जाएगी उसमें? भटनागर कहाँ जाएगी? भटनागर को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। भटनागर मेरे भटनागर? साथ है। आगे फटा फूल है, ये कहाँ बैठेंगी? फटा फुल है। सिर्फ मैं इसलिए नहीं आ सकती कि फट्टा फूल है। डॉक्टर साहब, वैसे एक सवाल है, आपको एक्टिंग का शौक नहीं है? शौक नहीं है, लेकिन ये जो अहमद भाई ने आज ब्रेक कर दिया ना, सारी बातें लेकिन बताने की नहीं होती। उससे यही लग रहा था कि बहुत ज्यादा शौक है आपको तब acting का। आपने किस लेवल की नेचुरल एक्टिंग की होगी? नहीं नहीं, बहुत शौक है रूबा को एक्टिंग का। बहुत आई कैन सी दैट एंड आई कैन से दैट। तो यानी कि अनकरीब हो सकता है व्यूअर्स कि डॉक्टर अरूबा जो हैं वो किसी रोल में आपको नजर आ जाए। डॉक्टर रूबा को उधर शिफ्ट कर देते हाँ हैं जी, उथे नु कौसरी बना के बिठाओ। यार और को होस्ट नहीं ले आते हैं। सर, को होस्ट आप भटनागर को रख लें। Viewers, आज के मेल बॉक्स में इतना ही। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਫੌਤ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜੁਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੁਗਤ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ। ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਾਵੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ। आपने लगा दिया हुआ है। ना करो, वाहिद डिसेंट ट्रांसजेंडर हो तुम, प्लीज उस पे कायम अच्छा रहो। ਹੁਣ ਬੰਦਾ क्यों ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ अंगड़ाई भी ना लवे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी कमीज से इख्तलाफ है, तेरी वक्खी नंगी हो रही है। या तो उत्थे कोई ओ ला, मैं वैसी अनईजी हूँ। बात सुने ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। खानू और ये उसे कोई यार ये लेकर आए, पेन लेकर आए। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਾਲ जरा उत्ते हुंदा है ते वो ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ये ਮੇਰਾ सबकी- ਮੇਰਾ ਨਾ सबकी ਚੰਗਾ कमियों ਵਾਲੇ के ਨੂੰ साथ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। काला जे की पाया उसने। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਚਾਕ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। वो ऐसे ही है, सबके साथ यही है सर। मेरा अभी तो फिर के मैंने चाक लगाई- इसका तो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। हाँ, वो तो हम सब ने चलो लगाई कोई है। नहीं, एक मिनट ठहर, मेरा चाक किथे? मेरा भी बहुत यहाँ पे ये कर। अच्छा अभी हम कर लेते हैं ना, जब वो आता है तो फिर हम लगा लेते हैं। हाँ ऐसे। चलो, अल्लाह माफ करे भाई। भाई ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। नहीं जी, मेरे सिर की बाल थे, जब मैं चलता था तो ऐसे ऐसे हिलते थे। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਭਾਈ। हाँ जी, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ। वो जनाब बाल उतरे तो घर के पास ही एक हकीम था। मैंने उससे मशवरा किया कि ये क्या हो। उनका मैं दवाई बनावांगा पर मेरे को टाइम नहीं। एक मिनट दोबारा कहेंगे। वो मैंने देखा पूछे क्या हुआ है। हकीम ने को यार तू अन्ना है, तेरे नहीं पता तेरे की तेरे बाल लग के आए। दोबारा से करें बब्बू, आपने कह देना ये। घर के पास ही हकीम था। मैंने हकीम को जाके कहा कि क्या की हुआ है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ।
कभी कभार बिलाल बिलाल सो जाओ बिलाल देखो ਕੈਫੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਦੀ ਕੈਫੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕੈਫੀ ਤੇ ये हम दोनों गलत है खान साहब, दूर दूर हो ਕਰ जाए। ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। हम दूर दूर होना चाहिए हमें।